ہم نے اس غار کے اندر انہیں اور سلائے اس طریقے سے رکھا کہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیا۔ کیسے نقصان نہیں پہنچنے دیا؟ سنیے آیت نمبر 17 پڑھ رہا ہوں۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ یہ پوری آیت نمبر 17 میں نے تلاوت کر دی ہے۔ وَتَرَا دیکھے گا، الشَّمْسَ سورج کو، اذا طلعت جب طلوع ہوتا ہے، تزاورو تو وہ ہٹ کر گزرتا ہے، ان کہفہم ان کی غار سے۔ سورج ذرا ہٹ کے گزرتا ہے ان کی غار سے، بولیے سورج ہٹ کے گزرتا ہے، دائیں ذات الیمینی دائیں جانب، وَإِذَا غَرَبَتْ اور جب سورج ڈوبتا ہے، تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ ذات الشمالی بائیں طرف، تَقْرِضُهُمْ کتراتا ہوا، بائیں طرف کتراتا ہوا گزر جاتا ہے۔ آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کی دھوپ غار کے دائیں طرف پڑتی ہے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو سورج کی جو دھوپ ہے وہ غار کے بائیں طرف پڑتی ہے۔ طلوع ہوتے ہوئے دھوپ دائیں طرف پڑتی ہے، غروب ہوتے ہوئے سورج بائیں طرف، دھوپ بائیں طرف پڑتی ہے۔ اللہ کریم نے اس غار کے اندر دھوپ براہ راست نہیں جانے دی، سیدھی دھوپ نہیں جانے دی، کیونکہ جو سیدھی دھوپ ہوتی ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے انہیں ہر نقصان سے محفوظ رکھا، بچائے رکھا، انہیں سنبھال کے رکھا، ان کی ہم حفاظت کرتے رہے۔ کوئی تکلیف دہ چیز، دھوپ بھی تکلیف دہ ہے نا، دھوپ سیدھی دھوپ، رب فرماتا ہے کوئی تکلیف دہ چیز ہم نے اندر جانے ہی نہیں دی۔ وہ رب فرماتا ہے جب میرے ولی سو رہے ہوتے ہیں تو اللہ اپنے ولیوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اپنے دوستوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ کون سے ولی تھے؟ کس زمانے کے ولی تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ولی، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ولی۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر چلنے والے ولیوں کی یہ شان ہے تو آخری نبی آخر الزمان جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اور ان کے دین پر چلنے والے اولیاء کی شان کا مقام کیا ہوگا؟ آپ آگے سنیے، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ اور وہ سو رہے ہیں ایک کشادہ غار میں، غار بڑی کھلی تھی اندر سے، سو رہے ہیں بڑی کشادہ غار میں۔ ذالک من آیات اللہ، سورج کا یوں طلوع و غروب ہونا، سورج کا اس طریقے سے طلوع و غروب ہونا کہ سورج کی دھوپ براہ راست ان تک نہ پہنچے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ من یہد اللہ فہو المہتد، حقیقت یہ ہے جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے۔ ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو نہیں پائے گا اس کے لیے کوئی مددگار اور رہنما۔ ہدایت کون دیتا ہے؟ بولیے اللہ۔ گمراہ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ لیکن گمراہ اللہ ہر ایک کو یوں ہی نہیں کرتا، وہ سزا کے طور پہ گمراہ کرتا ہے، گناہوں کی سزا کے طور پر۔ اب انسان کی جو بد اعمالیاں ہوتی ہیں، ان بد اعمالیوں کی وجہ سے اللہ پھر کیا کر دیتا ہے؟ بولیے۔ اور جسے اللہ گمراہ کر دیتا ہے اس کا پھر کوئی مددگار، کوئی رہنما نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 18 ہے جی، سورہ کہف آیت نمبر 18۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ میں قربان جاؤں اللہ کریم کے انداز بیان پر اور اصحاب کہف کی شان پر۔ کوئی کتنا بڑا انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا تھا اصحاب کہف نے کہ ان کا ذکر رب نے قرآن میں کر دیا ہے۔ کیا کارنامہ تھا؟
جابر ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہا ہے کہ ہم نہیں کرتے بتوں کی پوجا، تو ہم سے بتوں کی پوجا نہیں کروا سکتا، ہم اسی ایک اللہ کے پرستار رہیں گے، اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہی ان کا عظیم کارنامہ تھا۔ اس کارنامے کی بنیاد پر اللہ نے انہیں کیا مقام دیا، کیا مرتبہ دیا۔ چھپے جا کے وہ غار میں، رب فرماتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، جب تو انہیں دیکھے گا تو خیال کرے گا کہ وہ بیدار ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں وہ، ہاں ہم نے انہیں خود سلایا ہوا ہے، لیکن کوئی دیکھے تو ایسے لگے جیسے وہ جاگ رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ پاک کیسے بیان کر رہا ہے ایک ایک چیز کو ڈیٹیل میں جا کے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب، پاسے اسی بدل دے رہے انہاں دے۔ اللہ فرماتا ہے اسی آپ بدل دے رہے اپنے دست قدرت سے، اپنے دست کرم سے۔ جیسے ماں کی گود میں بچہ سوتا ہے نا، ماں کی کتنا سکون آتا ہے ماں کی گود میں۔ وہ رب ہے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے جی۔ ماں کے دل میں بھی جو رب نے پیار رکھا ہے وہ رب نہیں رکھا ہے، رب نے نہ رکھا ہو تو ماں بھی پیار، ماں لوریاں بھی دیتی ہے، سلاتی بھی ہے، تھپکی بھی دیتی ہے۔ بچہ سو جائے تو گھر میں کہتی ہے شور نہ کرنا، میرا بیٹا سو رہا ہے، کہیں اٹھ نہ جائے، کہیں جاگ نہ جائے۔ وہ رب فرماتا ہے تھپکی ہم دیتے رہے، نقصان سے ہم بچاتے رہے، تکلیف سے ہم بچاتے رہے، پھر آگے کیا، کروٹیں ہم بدلتے رہے، پہلو ہم بدلتے رہے۔ آگے فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا صرف کتا نہیں کہا، رب کو اصل میں تو ان سے پیار ہے نا، کتے سے کیا پیار ہے رب کو؟ کتا ناپاک چیز ہے، ناپاک جانور ہے، نجس جانور ہے، ٹھیک ہے؟ تو رب نے صرف یہ نہیں کہا کتا، فرمایا ان کا کتا، انہاں دا کتا، او میرے اولیاء دا کتا، باسطن پھیلائے بیٹھا ہے، ذراعیہ اپنے دونوں بازو، بالوسید ان کی دہلیز پر، ان کی اپنیاں دونوں باواں، اگلے گڑیاں لتاں ہوندی نا، اگلیاں لتاں اے بازو نو دے، ہاں سمجھ آ گئی ہے؟ کتے کے اگلے 2 پیر کیا ہوں گے؟ اس کے بازو ہوں گے۔ تو رب فرماتا ہے وہ اپنے بازو پھیلا کے بیٹھا ہوا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سینہ تان کے پہرا دے رہا تھا، مطلب اس کا یہ ہے پہرا دے رہا تھا، وہ ان کی حفاظت کر رہا تھا۔ اب آگے لفظ سن لیں، پہلے میں اس کی پھر وضاحت کروں گا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، فرارا کا معنی تو جانتے ہیں نا، فرار کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ بھاگ جانا۔ اگر تو جھانک کر انہیں دیکھے، اب رب سمجھا رہا ہے کہ میں کیسے ان کی حفاظت کرتا رہا، اگر تو جھانک کر انہیں دیکھے، غار کے اندر جھانکے تو ان سے منہ پھیر کر بھاگ کھڑا ہو، ان سے منہ پھیر کر بھاگ کھڑا ہو۔ کیوں؟ وَلَا مُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، تو بھر جائے ان کے منظر کو دیکھ کر ہیبت سے، کیونکہ کتا بیٹھا ہوا ہے باہر، وہ بھی اپنے بازو پھیلا کے، سینہ تان کے بیٹھا ہوا ہے، چاق و چوبند ہے، چوکس ہے، چوکنا ہے، ہوشیار ہے، ایکٹیو ہے، خبردار کہ کوئی غار کے اندر جائے۔ تو رب فرماتا ہے کہ اس منظر کو دیکھ کر تیرا دل ہیبت سے بھر جائے گا، رعب طاری ہو جائے گا تیرے اوپر، اور تو غار کے اندر جانے کی جرت بھی نہیں کرے گا۔ رب فرماتا ہے ہم نے کسی کو غار کے اندر بھی جانے، نہ کسی انسان کو جانے دیا ہے، نہ کسی خطرناک جانور کو جانے دیا ہے، نہ کوئی موذی تکلیف دہ چیز اندر جانے دی ہے۔ اب یہ سارا ذکر کر کے یہ ایک نقطہ رہ گیا، اسے بھی سن لیں جلدی سے۔ کلبہم ان کا کتا،
تو اگر ولیوں کی چوکھٹ پر، یہ تھوڑا غور فرمائیں، اللہ پاک نے وسید کا لفظ رکھا ہے، وسید کا، قرآن مجید کا ایک ایک لفظ معنی رکھتا ہے۔ بھئی جس چیز کو رب نے بیان نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے وہ اتنی کوئی ضروری چیز نہیں تھی، لیکن جس چیز کو رب نے بیان کر دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ بڑی ہی ضروری چیز ہے، وہ انتہائی معنی خیز چیز ہے، وہ با مقصد چیز ہے۔ اللہ کبھی فضول فالتو بات نہیں کرتا۔ اس رب نے ذکر کیا نا، ان کی چوکھٹ پر بیٹھا رہا ان کا کتا پھیلا کر اپنے دونوں بازو، ان کی دہلیز، ان کی چوکھٹ، ان کے در پہ بیٹھا رہا۔ وسید کا معنی کیا بنے گا؟ ان کے در پہ۔ تو اگر ولیوں کے در پہ کتا بیٹھ جائے تو رب ذکر اس کا قرآن میں کر دیتا ہے۔ ولیوں کے، ولی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے، ولی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پیروکار۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پیروکار اولیاء کرام کی دہلیز پہ کتا بیٹھ جائے تو ذکر قرآن کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اگر کوئی اس ولی کے دروازے پہ بیٹھ جائے جو ولی نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کا پیروکار ہے، اگر ان کی دہلیز پہ بیٹھ جائے تو اسے رب کتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اور وہ کتا نہ ہو، انسان ہو۔ کتے سے تو کہیں زیادہ بڑھ کے رب کو انسانوں سے پیار ہے، کہیں زیادہ بڑھ کے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، تو اگر انسان ولیوں کے دروازے پہ بیٹھ جائے گا تو اللہ خالی نہیں لوٹائے گا۔ یہ نقطہ قرآن سمجھا رہا ہے، اللہ خود سمجھا رہا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ولیوں کے دروازے پہ جانے کا کوئی ثبوت بتاؤ تو ثبوت قرآن سے نکال کے دکھا دو، یہ آیت سنا دو، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، مان جائے گا جی۔ اگر کتا نہ ہوا تو مان جائے گا، نہیں سمجھ آئی؟ انسان ہوا تو مان جائے گا۔ ایک اور چیز سمجھ لیں، اگر کتے پیچھے پڑ جائیں نا، یہ آیت پڑھ لیا کرو جی۔ کتے بھونکنا شروع ہو جائیں، کتے پیچھے پڑ جائیں، جان نہ چھوڑ رہے ہوں تو پڑھ لیا کریں کیا؟ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ ایک اور چیز عرض کر دوں، کتا اصحاب کہف کا بعض لوگ کہتے ہیں جنت میں جائے گا، اس کا مجھے کوئی ثبوت نہیں ملا، نہ قرآن سے نہ حدیث سے، یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔ آپ سمجھ لیں یہ ایک من گھڑت سی روایت ہے کہ اصحاب کہف کا کتا، اور بھی کچھ چیزوں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ عوام الناس کے اندر یہ باتیں مشہور ہیں کہ کچھ اور بھی چیزیں ہوں گی جو جنت میں جائیں گی۔ مثال کے طور پر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی، اور اسی طرح اصحاب کہف کا کتا، اور بھی کسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دمبا جس کو آپ نے ذبح کیا تھا، یہ جنت میں جائیں گے۔ بھئی ان چیزوں کے جنت میں جانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث پاک کے اندر ہے۔ تو ہمیں اس چیز پہ ایمان رکھنا چاہیے جس کا ذکر بولیے قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا جائے گا جنت میں تو اسے کہنا چاہیے کوئی ثبوت دکھائیں، قرآن سے دکھا دیں یا حدیث سے سنا دیں۔ اب واقعہ یہاں تک میں نے مکمل ابھی نہیں کیا، 18ویں آیت میں نے پڑھی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے سے آیت نمبر 19 سے بیان شروع کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔